اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، آپ ان تواریخ سے واقف ہیں. یقیناً اب یہ جو ایام ہیں یہ بہت زیادہ فضائل اور مناقب کے بیان کے لیے نہیں ہیں، اور بالخصوص آج کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور جلوس بھی ہے، اس پیش نظر ایک مختصر سی گفتگو صرف مصاب ہونے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. میں نے آپ کے سامنے سورہ فصلت کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس آیہ کریمہ یہ آیہ کریمہ چیخ چیخ کے یہ آواز دے رہی ہے کہ تنہا نعرے کافی نہیں ہے، تنہا شعار کافی نہیں ہے، تنہا صدائے حق کا بلند کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اپنے ثابت قدم ہونے کا اعلان کرنا پڑے گا. اور جب ثابت قدم ہو جاؤ گے تو یہ بات تمہارے ذہن میں رہے، چاہے اپنے تمہارا ساتھ دیں یا نہ دیں، پرائے تمہارے ہم نوا ہوں یا نہ ہوں، کوئی بھی نہ ہو، تو یہ جان لو تمہارا خالق ضرور تمہارے ساتھ ہے. چونکہ تمہارے اندر شعار حق میں استقامت پائی جاتی ہے، اس لیے پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے کہ ملائکہ آئیں گے، اور تنہا ملائکہ صرف آئیں گے نہیں بلکہ یہ خبر اور یہ آپ کو اعلان کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو نہ حزن ہے کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے، نہ آئندہ کے بارے میں سوچو، نہ گزشتہ کے بارے میں سوچو. جس میدان حق میں ثابت قدم ہو بس ثابت قدم رہو. ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ جنت کہ جس کا پروردگار نے وعدہ کیا ہے. دوستو، استقامت ایک بڑا عظیم لفظ ہے، یہ کہنا تو آسان ہے، اس کو عملی اعتبار سے پیش کرنا بڑا مشکل ہے.
یہ کہنا کہ ہم میدان عمل کے غازی ہیں، ہم میدان حق میں ثابت قدم ہیں، یہ لقلقہ زبانی، یہ نعرے تو ہر آدمی لگا سکتا ہے، چاہے بزدل ہو، چاہے قوی ہو، چاہے کمزور و ضعیف ہو، لیکن جب مرحلہ اس بات کا آتا ہے، جب مرحلہ ثبات قدمی کا پیش کرنے کا آتا ہے، تو اس کے لیے مضبوط جگر کی ضرورت ہے، پاک و پاکیزہ آغوش کی ضرورت ہے، طیب و طاہر خون کی ضرورت ہے۔ ایسے استقامت نہیں ہوتی ہے، استقامت کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں میرے دوستو، جیسے یہ سب چیزیں ہیں ویسے استقامت کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو شیاطین کی طرف سے، جو دوسروں کی طرف سے وہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے مال۔ یہ بڑا خطرناک ایک ایسا لفظ ہے جو بے حد خطرناک ہے۔ یہ جب ملنے لگے تو پھر انسان یہ سوچتا ہے اب کہاں ہوگا نبی نے، اب کہاں ہوگا خدا نے، اب کہاں ہوگا رسول نے۔ اب من یہ کہتا ہے، یہ نفس امارہ یہ کہتا ہے، یہ نفس خبیث یہ کہتا ہے کہ اب انہوں نے کہا ہے اس کو چھوڑو، جو یہ کہہ رہا وہ عمل کرو۔ اور اس کا مظاہرہ آپ ذرا دیکھیے، جہاں پیغمبر نے 50 لوگوں سے کہہ دیا تھا، میں جلدی سے آگے بڑھوں گا، 50 لوگوں سے کہہ دیا تھا چاہے جیتیں یا ہاریں اس درے سے ہٹنا نہیں۔ 50 تیر انداز کس نے کہا تھا؟ نبی نے کہا تھا، سید المرسلین نے کہا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں تو ہم اس درے سے نہ ہٹیں گے، ہم لیے رہیں گے تلوار، ہم لیے رہیں گے تیر، ہم اپنی جگہ ثابت قدم رہیں گے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے چاہے جیت ہو یا ہار ہو تمہیں ہٹنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ اسلام کا لشکر اسلام غالب ہوا، کفار بھاگنے لگے، اب کیا کیا؟ کہا جب مال کے جمع کرنے کا مسئلہ آیا، دیکھا وہ دیکھو جمع کر رہے ہیں، وہ اس مال پر قبضہ جما رہے ہیں، وہ اس مال پر قبضہ جما رہے ہیں۔ یہ جتنے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنے رئیس سے کہا تم رکے رہو ہم تمہارا ساتھ۔ اب ہم بھی جاتے ہیں مال کی طرف، ہم بھی جاتے ہیں منال کی طرف۔ دوستو یہ آ گئے اور ادھر سے پیچھے سے ایک بڑا خطرناک آدمی جس کو عالم اسلام نے بڑے بڑے القاب دے رکھے ہیں، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، وقت نہیں ہے، کہ جس کو اس نے جب پیچھے سے حملہ کیا، اب یہ جب ان لوگوں نے دیکھا اب تو ہاتھ کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ آج جب لشکر نے حملہ کیا کہ آپ جمع تو کیسے کیا جمع کریں، مال جمع کریں گے تو یہ بات ڈالیں گے، مال لے کے کیا کریں گے، یہ تلواریں سوتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یہ نیزے کو لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے نبی کے فرمان پر عمل نہیں کیا، یعنی استقامت نہیں دکھائی، چلے گئے، نبی میدان میں اکیلے رہ گئے۔ ہاں ایک تھا اکیلا جس نے جسمت قد قتلا محمد کی آواز آئی، اس نے ایک مرتبہ پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر گرے ہوئے تھے، گئے پیغمبر کو اٹھایا، آواز دی خبردار یہ نہ سوچنا میرا نبی مارا گیا، میرا نبی زندہ ہے۔ احد کے میدان میں علی نے پیغمبر کو پہچنوایا، یاد رکھ لو قد قتلا محمد شیطان کی آواز ہے۔ پیغمبر نے آواز دی علی اس احسان کا اس جگہ تمہارے اس احسان کو چکاؤں گا، دنیا حیران رہے گی۔ غدیر کے میدان میں ایسے بلند کیا کہ نبوت چھپ گئی، امامت ظاہر ہو گئی۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے دوستو یہ مسئلہ استقامت کا، اور واقعاً جیسی استقامت قیام کربلا میں دکھائی دی مجھے دوستو کہیں نظیر نہیں ملی۔ تاریخ آدم سے لے کر خاتم تک آپ مطالعہ کر لیں، کہیں نہیں مل سکتی۔ نہیں، اس کے بعد سرکار سید الشہداء کے بعد دیگر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پہ اگر اصحاب اور انصار پہ آپ نظر کریں، وہاں بھی وہ مقاومت، وہ استقامت، وہ ثبات قدم نظر نہیں آتا۔ اسی لیے جب اتنے نرالے ساتھی ہوں، اتنا نرالا قیام ہو، اتنا بعظمت قیام ہو، تو یقیناً اس کے اثرات بھی نرالے ہوں، اور وہ ایسے اثرات ہیں کہ جس کو میں نے پھر اس سے پہلے پڑھا تھا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کربلا تفسیر این اسرار کر، ملت خوابید را بیدار کر۔ اگر آپ ذرا سا دقت کریں، کتنے سوئے ہوئے سماج تھے کہ جن کو
اسی قیام نے کیا کیا؟ بیدار کر دیا. اور یہ بیداری اگرچہ وہ بیداری جو مکمل بیداری، وہ پھر بھی ابھی ان لوگوں میں وہ دکھائی نہیں دی، وہ بصیرت نہیں تھی. اہل مدینہ کھڑے ہوئے لیکن بصیرت نہیں تھی، اہل مکہ کھڑے ہوئے لیکن بصیرت نہیں تھی. بصیرت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا کیا؟ سن 63 میں مدینے کو تاراج کیا، سن 64 میں خانہ کعبہ کو منجنیق کے ذریعے گولہ باری کی، خانہ کعبہ کی دیواریں مجروح ہوئی، حجاب خانہ کعبہ جل گیا. یہ سب ہوا کس نے کیا؟ یہ بڑی سرکار کے دلارے نے کیا. کتنے سال میں؟ گنے چنے دنوں میں، گنے چنے سالوں میں. سن 61 ہجری میں کیا کیا؟ اہل بیت اطہار کا قتل ہوا. سن 63 ہجری میں کیا کیا؟ مدینے کو تاراج کیا، مدینہ یعنی نبی کا شہر. اور سن 64 ہجری میں خانہ کعبہ کو ویران کیا. خانہ کعبہ یعنی خدا کا گھر جہاں ہے. آپ ذرا اندازہ کریں، اس سے کم از کم اتنی بات تو پتہ چلتی ہے جو اہل بیت کا نہیں وہ نہ نبی کا نہ خدا کا. جو اہل بیت کا نہیں وہ نہ کہیے گا کہ یہ کالی کملی والے نہیں، پھر وہ کالی کملی والے نہیں رہ سکتے ہیں. یہ نہ کہیے گا وہ لا الہ الا اللہ والے نہیں. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو اہل بیت کا نہیں وہ نہ نبی کا وہ نہ خدا کا. اس کا مطلب پلٹ کے کہہ دیا جائے کہ جو اہل بیت کا ہے وہی نبی کا بھی رہے گا، وہی خدا کا بھی رہے گا. میرے دوستو یہ مرحلہ ہے. اور اگر اس میں ایک خط ہے کہ جو یزید منحوس نے ابن زبیر کو لکھا ہے، ذرا سا اندازہ کیجئے لکھتا کیا ہے. روح الذہب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، روح الذہب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ اس نے ابن زبیر کو خط لکھا، ادعو الہک فی السماء، کہ تم بلاؤ اپنے اس پروردگار کو جو آسمان پہ. دیکھیے خلیفۃ المسلمین ہے، توحید صحیح نہیں ہے. اسلام کا پہلا درس کیا ہے؟ پہلا سبق یہی تو ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ ادعو الہک فی السماء. یہ اپنے زبیر، اے زبیر کے بیٹے تم اپنے اس معبود کو بلاؤ کہ جو آسمان میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ ایک ہی جگہ ہے، آسمان کے علاوہ اور کہیں ہے ہی نہیں. یہ اس کے بعد کیا کہتا؟ وَنَدْعُ عَلَيْكَ عَكَّ وَعَشَارَ. اور میں تمہارے خلاف نہ خدا کو بلاؤں گا نہ کسی اور کو آواز دوں گا. یہ عکا اور عشر کے جو بڑے بہادر لوگ ہیں ان کو بلاؤں گا. آج میرے دوستوں ذرا دیکھیے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، امیر شام کا بیٹا، کیا کہہ رہا ہے؟ تم خدا کو پکارو، ہم کسی اور کو پکاریں گے. آج جو ان کے چہیتے ہیں یہ کہتے ہیں تم یا علی کیوں کہتے ہو؟ یہ جو ان کے دلارے یہ کہتے ہیں یا علی کیوں کہتے ہو؟ یہ تو کہنا بدعت ہے، یہ تو کہنا شرک ہے. اما سوچو کہ جو عکا اور اشعار کو بلائے وہ بدعت نہ ہو، جو حوض کوثر کو بلائے، حوض کوثر کے ساتھی کو بلائے تو وہ بدعت نہیں. میرے دوستو ذرا تاریخ کو تاریخ سے ملا کے دیکھیے. یہ اسی کے جو یہ لشکری آئے تھے، یہ ابن زبیر سے کہنے لگے اب تو ہمارا تعظیم مر گیا ہے، خانہ کعبہ کو کھول دو، ہم طواف کر لیں، طواف کرنے کے بعد اپنے شہر چلے جائیں. یہ وہی لوگ ہیں جو کل خانہ کعبہ پر تیر برسا رہے تھے، گولے برسا رہے تھے، اور آج کہہ رہے ہم طواف کریں گے. ذرا رشتے کو رشتے سے ملائیے. یہ آج نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بم بھی پھوڑتے ہیں. آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، خانہ کعبہ کے پردے کو جلا ڈالا، دیواروں کو مجروح کر دیا، اور کم وقت یہ کہتے ہیں اپنا زبیر ذرا دروازے کو کھول دو، ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. آپ اندازہ کیجئے کم از کم اتنی تو حیا ہونا چاہیے تھا کہ چلے جاتے کہ تازی مر گیا، بھابھی مر گیا. لیکن وہی یہ مزاج ہے ان لوگوں کا. اس مزاج کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر ایسے مزاج پائے جائیں اس کا مطلب ہے ان کا رشتہ کہیں اور سے ملتا ہے. میرے دوستو یاد رکھ لیجئے
میں آخری بات فضائل کی کہہ کے مسائل سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں. آ گیا اب جب باپ مر گیا، نہ فاتحہ نہ درود یہ مردود جب گیا واصل جہنم ہوا، تو ظاہر سی بات ہے بیٹا آیا، اور بیٹے کا نام، یزید کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ معاویہ، جس کو معاویہ صغیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب یہ آیا، چونکہ بڑی محنت کی ہے انہوں نے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے بہت زحمت کی ہے. آپ دیکھیے اگر شروع سے تاریخ ابو سفیان کی آپ نظر کیجئے کہ جس وقت اس نے دیکھا جبکہ اندھا ہو گیا تھا، کمر خمیدہ مٹیا پھوس، اور آگے کہتا ہے یہ بتاؤ کوئی ہے تو نہیں؟ کہا نہیں کوئی نہیں. کہا دیکھو اس کو ایسے چلانا جیسے گیند جو ہے بس اپنے گھر و خاندان میں گھومتی رہے. میں بہت زیادہ نہیں، چونکہ وقت نہیں ہے، میں بہت جلدی سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. اور یہ جو ان کا منحوس بیٹا جب شام میں حاکم ہوا ہے خلافت دوم میں، اس نے اسی حکومت و اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے کتنی شرارتیں کی ہیں. یہ جنگ جمل جو سوچ رہے ہیں، میں مانتا ہوں جنگ جمل میں جہاں بیعت شکن افراد تھے، لیکن ان کو حوصلہ کون دے رہا تھا؟ یہی دے رہا تھا. اور یہاں تک کہ جنگ صفین میں آگے بڑے لشکر لے کے آیا تھا، اور امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بڑے گھمسان کی جنگ ہوئی ہے. جنگ صفین آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آخر میں تحکیم کے ذریعے وہ مسئلہ جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ پر رہ گیا، اور یہ اہل بیت مولا کائنات کے سپاہیوں اور فوجیوں کی سستی کی وجہ سے جو مقصد میرا امیر کائنات علی بن ابی طالب کا جو ہدف تھا وہ ہدف مکمل نہ ہوا. اور یہاں تک یہ باغی اور طاغی شخص امام حسن علیہ السلام سے صلح کر کے پوری مملکت اسلامیہ کا مطلق العنان حاکم ہو گیا. اچھا اب ہو گیا، اب اس کی بچانے کی کیسی فکر کی ہے؟ ایسی فکر کی ہے کہ یزید کو لایا ہے. بس دوستو وقت نہیں ہے، میں صرف امام حسین کے قیام کا ایک اثر اشارہ کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. آپ ذرا سوچئے کیسے اس نے یزید کو حاکم بنایا ہے. کوفے کے لوگوں کو آمادہ کیا، اہل مکہ کو آمادہ کیا، اہل مدینہ کو آمادہ، بڑی شرارتیں ہیں، تاریخ نے سب محفوظ کر رکھا ہے. آپ افاضل ہیں، آپ تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن ہاں اس نے اپنے بیٹے کے لیے خود ہی یہ کہہ دیا کہ تم سکون سے رہو، میں نے تمہارے لیے سب انتظام کر دیا ہے. لیکن امام کے قیام کے بعد اور جیسے جیسے بیداریاں بڑھتی گئیں، ٹھیک ہے مدینے والے بیدار ہوئے تو وہاں اہل بیت اطہار رہتے تھے، کوفے والے بیدار ہوئے تو وہاں مولا کائنات کی حکومت رہی ہے، مدائن والے بیدار ہوئے تو وہاں مولا کائنات کے عامل رہے ہیں، حذیفہ کے بیٹے رہے ہیں. اور اگر بصرے میں بیداری آئی تو حق تھا بصرے میں بیداری آ جائے، لیکن شام میں جو آئی ہے وہ بھی ایسے گھرانے سے آئی ہے کہ یہی جو معاویہ صغیر ہے صعد المنبر، جب باپ واصل جہنم ہو گیا منبر پہ آیا، کہتا ہے یاد رکھ لو ان الخلافۃ حبل اللہ. یہ خلافت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسمان الہی ہے. اس کے بعد کہتا ان جدی معاویہ علیہ الحاویہ، یہ جو میرا دادا ہے یہ نازع الامر اہلا، اس نے اس امر یعنی حکومت کے لیے جو نزاع کیا ہے ایک ایسے سے کیا ہے جو اس کا اہل تھا. اور یہ میں جو خطبے اس کے پڑھ رہا ہوں یہ سواقع محرقہ نے لکھ رکھے ہیں، سواقع محرقہ کی یہ عبارتیں ہیں. اس کے بعد کہتا ہے کہ وَمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. کون کہہ رہا ہے؟ شام کے منبر سے کون کہہ رہا ہے؟ معاویہ علیہ الحاویہ کا پوتا کہہ رہا ہے، یزید نحس کا بیٹا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام اس مسئلے میں زیادہ حقدار تھے، اس مسئلے میں زیادہ حقدار تھے. اس کے بعد کہتا قلد ابی الامر، میرے باپ نے بھی اس منحوس نے بھی وہ اسے ہی تقلید کی، بے چو چرا کور کورانا جس کو بھارتی میں کہتے ہیں اندھی تقلید، ایسے ہی چلا. ونازع، اس نے بھی وہی جھگڑا کیا خلافت کے لیے. کس سے؟ ابن بنت النبی،
نبی کے بیٹے سے اس نے بھی یہی کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ شام والوں کو مخاطب ہو کے کہتا ہے رقبہ منکم، تم لوگوں سے ان لوگوں نے جو بھی لیا ما تعلمون، تم لوگ خود جانتے ہو تمہیں کیسے اس نے استعمال کیا، تمہیں کس طریقے سے بہکایا اور حکومت اور اقتدار پر قابض ہو گیا. اس کے بعد کہتا شاہنکم یامرکم، جاؤ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. لم اذق حلاوت الخلافہ، میں خلافت کی اس شیرنی کو چکھ بھی نہیں سکتا، اس مٹھاس کو منہ لگا بھی نہیں سکتا. اللہ اللہ، ذرا سوچئے میرے دوستو، جنگ صفین میں جہاں مولا کائنات کی سپاہیوں کی تلواروں کی کڑکڑاہٹ اور نیزوں کی سنسناہٹ اور تیروں کی بوچھار نے جس مسئلے کو حل نہ کیا، وہ مسئلہ قیام کربلا نے حل کر دیا. امیر کائنات گئے تھے، وہ مسئلہ سر نہ ہوا، وہی رہا کم وقت، اسی جگہ شام میں رہا اور حکومت میں رہا، اقتدار میں رہا. چاہتا تھا نسلن بعد نسلین جیلن بعد جیلین، یہ حکومت اور اقتدار اس کی نسل میں چلتی رہے. لیکن یہ قیام کربلا کا اثر تھا کہ یزید کا بیٹا منبر پہ آ کے کہہ رہا ہے مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جو ظلم کے خون سے، جو خون مظلومیت سے رنگین ہو. مجھے ایسا اقتدار نہیں چاہیے جس میں اہل بیت اطہار کا خون شامل ہو. مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے جس میں ظلم و تشدد شامل ہو. ڈاکٹر پیام آدمی نے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دوستو یہ ہے قیام کربلا کا اثر. ڈاکٹر پیام آدمی کا بڑا اچھا مصرع ہے، میں شعر مجھے کم یاد ہوتا ہے، یہ ذہن میں ہے، میں آپ کو سنا دوں. فرزند یزید اور حکومت سے ہو بیزار، تو نے اموی خون کی تاثیر بدل دی. قیام کربلا کا اثر میرے دوستو، یہ ہے قیام کربلا کا وہ عظیم اثر. میں تاریخ کے اعتبار سے یہ ذکر کر رہا تھا، وَإِلَّا ابھی کوفے میں جو اثرات اس قیام کے ہیں، جو انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. یاد رکھ لیجئے کربلا کے قیام کا اثر آفاقی ہے. ایسا نہیں ہے تنہا چاہنے والوں پر اس کا اثر ہوتا نہیں، وہ کہ جو دوسری آگوشوں میں پلے ہیں ان پر بھی اس قیام کا اثر ہے. یہ اتنا عظیم قیام ہے کہ ان پر بھی اس قیام کا اثر ہے. آج یہ جو تاریخ جس میں ہم آپ مجلس غم میں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو، یہ جناب عباس علمدار سے مخصوص ہے. عباس علمدار علی کی تمناؤں کا نام ہے، عباس دعائے علی کا نام ہے. عباس علمدار تجلی امامت حسین ابن علی کا نام ہے. جناب عباس وہ وفاؤں کا وہ عظیم سورج جس کی وفا کی روشنی دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلتی ہے تو بس عباس کے ذریعے. سرکار وفا حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام روحی و ارواحنا لہ الفدا بڑی عظیم شخصیت ہے. ہم نے اس ذات والا صفات کو صرف چند صفتوں میں محدود کر کے پہچانا ہے. اگر واقعاً تاریخ پر نظر کی جائے، یہ علی کا شعر، یہ اسد اللہ غالب کا جعالہ، اس میں تمام صفات پائی جاتی ہیں. یہ عصمت جلی کے علاوہ تمام دیگر جتنے بھی صفات ہیں سب کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. معمولی نہیں ہے میرے دوستو. علی کی آغوش کا پروردہ ہے، حسن مجتبیٰ نے تربیت کی ہے،
سرکار سید الشہداء نے اپنی زبان کو عباس کو چسایا ہے. معمولی ذات نہیں ہے عباس علمدار کی. وہ عباس علمدار کی جو علی کی تمناؤں کا مرکز ہے، اور وہ واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس وقت اپنے بھائی عقیل سے کہا، اے بھائی ایک بہادر خاندان بتاؤ، دل چاہتا پوچھوں اے مولا آپ تو عالم علم لدنی ہیں، عالم علم ربانی ہیں، آپ تو خود ہی جانتے ہیں. کہا نہیں، جیسے میں کربلا کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بھائی عقیل بھی کربلا کے لیے کوئی عظیم ذات کو ذخیرہ کریں. ہاں میرے دوستو، عباس علمدار جب مولا کائنات کے ہاتھوں میں رہتے تھے، میں نے خود مقتل میں دیکھا ہے، بڑھ بڑھ کے عباس علمدار کے بازوؤں کو علی بوسہ لیتے تھے. تنہا بوسہ نہیں لیتے تھے اپنے شیر کے بازوؤں کو، بلکہ ایسے آنکھوں سے اشک جاری ہوتا تھا کہ علی کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی. ایک دن ام البنین کی نظر پڑ گئی. ام البنین کی جیسے ہی نظر پڑی کہ آقا میرے شیر کے بازوؤں کو چومتے ہیں اور روتے ہیں. میں مرتبہ بڑی تیزی سے بڑی ہاتھوں کو جوڑا، میرے والیو وارث یہ آخر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہے، کیسے ہیں؟ آواز ہے ام البنین تمہیں نہیں پتا، یہ میرے لال کے بازو کربلا میں میرا لال حسین کی حمایت و نصرت میں قربان ہو جائیں گے. لو میرے دوستو، جو مقتل کا جملہ وہ میں کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. میں ایک مرتبہ صاحت ام البنین نے کہتی چیخ ماری کہ آسمان میں کوہرام مچ گیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ علی نے تسلی دی، وہی عباس ہے کہ جن سے مولا کائنات نے وصیت کی تھی. جب وقت آخر مولا کائنات نے اپنے سب بیٹوں کا ہاتھ لیا، حسن کے حوالے کر دیا، عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا. مقتل کے جملے ہیں کہ عباس علمدار ایک گوشے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے. ام البنین پہنچے، میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ اے مادر گرامی، بابا نے سب کو آقا حسن کے حوالے کر دیا. مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ مجھے آقا حسن کے حوالے نہ کیا؟ میں ام البنین پھر آ گئی. اے میرے والی و وارث، میرے شیر سے کیا خطا ہو گئی ہے؟ کار کوئی خطا نہیں. اے ام البنین میرے شیر عباس کو بلاؤ. بلایا، سینے سے لگایا، حسین کو بلایا، عباس کو ہاتھ دے دیا، آواز دی عباس میرے لال حسین کا کربلا میں خیال رکھنا. اے عباس فرات میں پہنچ کے کا پانی نہ پینا، تمہارا بھیا حسین پیاسا رہ جائے. لو میرے دوستو، اگر یہاں تک آ گئے، میں لے آؤں اس منزل پر. آ گئی شب عاشور، آ گئی شب عاشور. شب عاشور آئی، لانے والے نے امان نامے کو لا کے جیسے کہا، ایک مرتبہ ادھر سے کوئی جواب نہ دیا. امام حسین نے کہا اے بھیا عباس یہ دے رہا ہے، یہ آواز دے رہا ہے، اس کا جواب دے دو. جب امام کا اشارہ ملا تب پہنچے، کہا اس امان پر لعنت، اس امان کے دینے والے پر لعنت. میرے دوستو، اس کے بعد جب جیسے ہی عباس پلٹ رہے تھے، جناب ذوالقرنین نے کہا اے شیر، اے علی کے شیر، مجھ سے تمہیں ایک بات کہنا ہے. کہا کہو زہیر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ذرا گوشے میں چلیے. عباس و زہیر ذرا گوشے میں گئے. زہیر نے یاد دلایا کہ آپ کو امیر کائنات نے کربلا کے لیے ذخیرہ کیا تھا. بھائی اتنا کہنا تھا کہ عباس نے ایک انگلاڑی لی، ایک مرتبہ تس میں ٹوٹے. تو شجیونی یا زہیر، اے زہیر کیا تم مجھے شجاعت دلاتے ہو؟ اگر کل مولا نے اجازت دے دی تو کربلا کے گھر کو لاشوں سے پاٹ دوں گا. میرے دوستو بہت مصاب ہوئیے گا، دے لیجئے پرسا. قسم بخدا اب وقت نہیں رہ گیا ہے. کب ہم ان شخصیتوں پر روئیں گے، کب ہم ان انوار مقدسہ پر گریہ کریں گے. لوگ میں بہت زیادہ تمہید میں نہ رہوں تاکہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. وہ وقت آ گیا میرے دوستو کہ ایک مرتبہ بار بار عباس علمدار کہتے ہیں آقا
मरने की इजाजत दे दीजिए, इतने जिहाद दे दीजिए। आबादी हमता हामिलो लेवाई, तुम तो मेरा लश्कर के अलम बरदार हो। नजरा यमीन व शमाल, मैं मरतबा पास बाएं देखा, हाथों को जोड़ा, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, अब तो ना लश्कर है, ना सिपाही है, ना कासिम है, ना अकबर है, ना हबीब इब्न मदाहिर है, अब तो कोई लश्कर ही नहीं जिसका मैं अलमबरदार हूँ। सुनोगे दोस्तों, मैं इतने में खैमे से एक आवाज आई। वो आवाज कैसी थी कि जिससे खुद अब्बास भी तड़प जाते थे। आलाताश, 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 बलग मर्तबा इमाम ने कहा, भैया अब्बास, इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। आ गए अब्बास अलमदार, खैमे के पास पहुंचे, आवाज दिया, सुकैना, ए मेरी लाडली भतीजी, लाओ मुझे मशकीदा दे दो। ए चाचा, मशकीदा लेके क्या करें? कहा बेटी, बाबा ने इजाजत दी है, आका ने इजाजत दे दी है कि तुम लोगों के लिए पानी का एहतमाम कर दूं। मैं इधर मशकीदे को दिया, सकीना ने बच्चों को जमा किया। ए अतफाले बनी हाशिम, अब गिरिया न करो, अब सदाए गलत बुलंद न करो। मेरा चचा गा रहा है, मेरा शेर चचा जा रहा है, मेरा वफादार चचा जा रहा है। लो मेरे दोस्तों, इधर सकीना बच्चों को तसल्ली दे रही थी, इधर अब्बास आए, खैमे से रुखसत होना चाहते हैं। मुझे माफ कीजिए, आज मसाइल ज्यादा पढ़ूं, अगर मुझे माफ कीजिएगा, याद रख लीजिए, जैसे ही निकलना चाहते हैं, एक मरतबा ज़ैनब ने रोका, कहा, ए अब्बास, मुझे बाबा का जमाना याद आ गया है। मैं बाबा के बानू पर बैठी हुई थी, एक मरतबा हवा के झोंके से मेरे बाजुओं से रेदा हट गई, बढ़ के मेरे बाबा ने बाजुओं का बोसा लिया। मैंने पूछा, बाबा बोसा क्यों लिया? कहा, मेरी लाडली, एक दिन इन बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। ए अब्बास, मैंने बाबा से कहा था, जिसके अब्बास जैसा भाई हो। ए अब्बास, आज मुझे यकीन हो गया भैया। अब्बास ने सर को झुका लिया। ए बहना, जब तक अब्बास है किसी में हिम्मत नहीं खैमों की तरफ तिरछी निगाह कर सके। बस जैसे ही निकलना चाहते हैं, इमाम ने रोका। अलग के फरेरे पर लिखा हुआ था, नस्रों में अल्लाह व फतहुन करीब। इमाम ने अंगुष्ठे इमाम से काटा, लिखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। आखिरी जुमले, चंद जुमले और सुन लीजिए, रो लीजिए। अमीरुल मोमिनीन को पूछा देना है, उम्मुल बनीन को पूछा देना है कि जो अब्बास पे नहीं रोई थी, नहीं मैं अपने आका पे रोऊंगी। अरे जरा पूछा देना, बड़ा एहतमाम से देना। अब्बास जैसा शेर, अब्बास जैसा बेटा। आ गए, मैदान कारजार में पहुंचे। 4000 है कि जो नहर फरात का पहरा लगाए हुए हैं। एक मरतबा अब्बास अलमदार ने जो हमला किया, वो फौरन मुंतशिर हुए, पहुंचे घोड़ा का फरात में, मशकीदों को भरा और उसके बाद चुल्लू में पानी को लिया, एक मरतबा दरिया के हवाले कर दिया। दोस्तों, ऐसा न सोचिएगा अब्बास ने पीने के लिए लिया है, कसम खुदा ये वफाए अब्बास के खिलाफ है। सिर्फ अब्बास बताना चाहते हैं, दरिया तेरी इतनी ही औकात है कि हाथ में लेके तेरे मुंह में मार दूं, तेरे होते हुए हुसैन के बच्चे प्यासे रह जाए। एक मरतबा मशकीदे को भरा, घोड़े को फरात से निकाला और आए खैमे की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैंने मक्तल में देखा है, 5000 तीरंदाजों ने एक साथ हमला किया। 5000 तीरंदाज ने एक साथ हमला किया। जरा सोचो मेरे दोस्तों, अब्बास के जिस्म पर कितने तीर पड़े होंगे। मक्तल के जुमले हैं, कल कुलफूज, अल्लाह अकबर। जरा आप अंदाजा कीजिए, इतने तीर थे और आप जब चले हैं, लेकिन मशकीदों को बचाए रहे, अलम को बचाए रहे। सुनो, आखिरी मंजिल है मेरे दोस्तों। एक जालिम ने कमीनगाह से छिप के एक वार किया, एक बाजू अब्बास का जुदा हुआ, अलम झुका, हुसैन का दिल बैठने लगा। मैं मरतबा हुसैन ने देखा, फिर अलम बुलंद हुआ। थोड़ी देर के बाद क्या अब्बास के देखा, इमाम ने देखा, फिर अलम झुका। अरे मैं इतना देखना था, फिर हुसैन
हुसैन बेचैन हुए। मैं एक मर्तबा फिर बाहर में देखा कि अब्बास का अलम बुलंद है, मस्जिदों को लिए हुए हैं, अलम को संभाले हुए हैं। दोस्तों बड़ा मुश्किल मरहला है, दोनों हाथ ना हो। अब जो तीर आने भी शुरू हुए, अब मैं मक्तल के जुमले पढ़ दूं। एक आंख में खून आ गया है, एक आंख में तीर आके बेवक्त हो गया है। जिसके हाथ भी नहीं है, जिसकी आंखें भी चली गई है, करे तो क्या करें, अब तो हाथ भी नहीं है। मैं मक्तल के जुमले पढ़ रहा हूँ। एक मर्तबा अब्बास अलमदार ने तीर को निकालने की जो कोशिश की, दोनों अपने बाजुओं, दोनों अपने सर को झुकाया और उसके बाद दोनों घुटनों से उस तीर को पकड़ के जो खींचना चाहा, जो झटका दिया, एक मर्तबा सर से अमामा चला गया, खोद गिर गया। सुनोगे मेरे दोस्तों, एक जालिम ने, एक